يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج جدی سے متعلق یعنی کہ کیپریکون سے متعلق یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، جو کہ 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے تینوں ہفتے جو کہ باقی رہ گئے جولائی کے، تو اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے، اور آپ کا جو برج ہے تو وہ کس پوزیشن میں ہے، وہ آپ کو کن اشاروں کے لیے مثبت اشارے دے رہا ہے، یعنی کہ کن کاموں کے لیے مثبت اشارے دے رہا ہے اور کن کاموں کے لیے وہ منفی اشارے دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا 9 سے 16 جولائی 2023، تو یہ ہفتہ کہتا ہے کہ یہ ایام آپ کی سرمایہ کاری کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں اور اس میں اپنی مزید انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایام بہتر ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ مل کر، عزیز اقارب کے ساتھ مل کر کوئی تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو رومانوی ماحول میسر آئے گا، یعنی کہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات اچھے بہتر نظر آئیں گے، یا آپ کے کوئی ایسے جہاں پر آپ کی منگنی ہو چکی ہے یا نکاح ہو چکا ہے تو وہاں سے بہت اچھی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے رویہ میں بڑی نرمی آئے گی، محبت بھرا ماحول آپ کو ملے گا، اور آپ بہتر فیل کر سکیں گے اپنے آپ کو۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے یہ ہفتہ مناسب ہے، اور لیکن اس سے پہلے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ احتیاط یہ ہے کہ اس کی چھان پٹک کر لیں اس نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ہفتہ میں آپ پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ ایسی کوئی انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی فائدہ مند یعنی کہ مالی فائدہ مل سکتا ہے۔ اندرون ملک آپ کے سفر کے امکانات اس ہفتہ میں ہیں۔ آپ کے ستارے کہتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی چھوٹے شہر میں نزدیک ترین اور ملکی سفر کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک کوئی سفر کرنے کے لیے آپ کے یہ ہفتہ آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ جن سے مخالف کی جانب آپ کا رجحان زیادہ بڑھے گا، آپ یعنی کہ جن سے مخالف کی جانب سے مراد یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کو چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں اس کے لیے بہت اچھے خیالات ہوں گے، اور وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ ان ایام میں کیا گیا سفر آپ کے لیے فیوریبل رہے گا، اور آپ کو اس سے بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں۔ جو آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ حالات آپ کے بہتری کی طرف آ رہے ہیں اس ہفتہ میں۔ ان ایام میں کوئی کام جو کہ پچھلے دنوں میں رک گیا تھا اس سلسلہ کو آپ مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کوئی بہتر فیصلہ کر کے آپ کی فیور میں ساری چیزیں جائیں گی۔ ملازم پیشہ افراد کو افسران بالا کا تعاون رہے گا، اور ایسے افراد جو کہ ملازمت تلاش کر رہے تھے تو ان کو بھی کہیں اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، یا پھر وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے، یا کہیں پر وہ ملازمت ان کو مل جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ بے روزگار افراد اس ہفتہ بے روزگار نہ رہیں گے، ان کو اچھا روزگار ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ شریک حیات کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، ان کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ان کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو آپ اس ہفتہ میں ان کا خیال رکھیں، اور اگر کچھ ان کو ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ذہنی دباؤ ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں اور ان کا علاج کریں، یا ان کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، تو اس کی وجہ سے آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گے۔ کچھ مخالفین آپ کے خلاف جال بن رہے ہیں، سازشوں کا جال بن رہے ہیں، تو آپ کو اس بارے میں بھی محتاط رہنا ہوگا، اپنے مخالفین پر نظر رکھنی ہوگی، اپنی باتیں کسی کو آپ شیئر نہ کریں اس ہفتہ میں، ورنہ آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان ایام میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی سخت بات نہ کریں، اپنا رویہ سخت نہ رکھیں۔ آپ کے گھریلو امور توجہ طلب ہیں، آپ کے گھر کے جو کام ہیں یعنی کہ سے متعلق جو کام ہے تو وہ توجہ طلب ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ بزرگوں کی قیمتی آراء
से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप बुज़ुर्गों के करीब बैठें, चाहे उनमें वालिदैन हैं, आपके वालदा हैं या वालिद हैं, या इसी तरह के कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनसे आप अक्सर सलाह मशवरा करते रहते हैं, तो ये अयाम आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और उसके बाद हम अपने अगले हफ़्ते की जानिब बढ़ते हैं जो कि 17 से 24 जुलाई के दरमियान में है। अब इस हफ़्ते में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा सैटर्न किस हालत में है? इस हफ़्ते में ये सैयारा अच्छी हालत में नहीं है। इस हफ़्ता में ये सैयारा मरीख के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है जो कि 21 जुलाई को है। ये हफ़्ता 17 से 24 जुलाई का है, यानी कि इस हफ़्ते का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी 3 दिन है, 4 दिन है, तो वो आपके अच्छे नहीं। लेकिन ये जो नज़र मुकाबला कायम हो रही है, ये नहस तरीन नज़र होती है, यानी कि दोनों सैयारे एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते हैं, मुकाबले की हालत में आ जाते हैं। अब वहाँ से जो दोनों से मिलकर जो एनर्जी ज़मीन पर आएगी, तो वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। उसमें आपको ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव रहेगा, मुखालफिन आप पर गालिब आ सकते हैं, आप में खौफ और दहशत मुसल्लत हो सकती है, आपकी सेहत की ख़राबी का अंदेशा है, आप मेडिकल चेकअप ज़रूर अपना करवाएं। घरेलू मामलात आपके बिगड़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, आपकी चोरी का अंदेशा है, आपको किसी तेज़ धार आलात से, यानी कि चाकू से, छुरी से, नोकदार चीज़ से आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपको आग से जलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इस हफ़्ता में आप मोहतात रहेंगे। अगर आप ख़वातीन हैं और किचन से निकलें तो चूल्हा अच्छी तरह से बंद कर लें और अपनी सेफ्टी को आप बेहतर तौर से देखकर फिर उसके बाद बाहर आएँ। आप गर्मी से बचें इस हफ़्ता में। इस हफ़्ता में अगर आपको ज़्यादा गर्मी है तो आपके एरिया में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि ये जो मरीख और ज़ोहल का मुकाबला है, ये कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। आपकी सेहत बिगड़ने के ख़दशात ज़्यादा हैं। एहतियात करें, किसी ख़तरनाक काम को करने से पहले आप अच्छी तरह से देख लें, या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ख़तरनाक काम से मुराद ये है कि अगर कहीं पर झगड़ा पैदा होने के इम्कानात होते हैं, आप खामोशी से वहाँ से आ जाएं। और कोई आप मुखालफिन आप पर कुछ बहतान लगा रहा है, तो फिल वक्त आप इन अय्याम में बड़ी खामोशी से वहाँ से निकल कर आ जाएं और उसका जवाब आप अगले हफ़्ते दें या चंद दिन ठहर कर दें, तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर साबित हो जाएगा। शरपसंद अनासिर कुछ ना कुछ आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपके ख़िलाफ़ रहने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं से तंज करने की और तनकीद करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस बारे में बिल्कुल भी उनकी बातों का जवाब ना दें। इस हफ़्ता में थोड़ा सा खामोश रहें, और ख़ामोशी जो है उनके हज़ार सवालों का जवाब है, और गैर ज़रूरी अमूर में आप दिलचस्पी लेने से गुरेज करें। इस हफ़्ता में हमने फिर बताया था कि सफ़र आप हरगिज़ ना करें। अगर कहीं जाने का इरादा है तो फिर वक्त इस हफ़्ता उसको कैंसिल कर दें, अगले हफ़्ते पर इस बात को ले जाएं कि जी ठीक है, हम फिर बात करेंगे। इस हफ़्ता में ये हो सकता है कि निज़ाम यानी कि आपके हज़म करने की क़ुव्वत मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और उसमें आपको कुछ ख़राबियाँ हों, तो आप इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम करें। कुछ ऐसी मेडिसन ने जो कि आप पहले ले रहे थे। पानी का इस्तेमाल इन अय्याम में ज़्यादा करें, क्योंकि मरीख और ज़ोहल का जो नज़र मुकाबला है, तो ये आपको कहीं पर भी अच्छी इशारे, अच्छे चीज़ें नहीं दे रहा है। इस हफ़्ते में आप सदका ज़रूर दें। आपका सदका इस हफ़्ते में, एक तो आपका प्रॉपर सदका चलता आ रहा है, किस दिन का? हफ़्ते के दिन का आपका प्रॉपर सदका मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया कि सियाह अनाज 7 किस्म के, जिसमें कि कलौंजी, सियाह ज़ीरा, सियाह मिर्च, लौंग, सूरजमुखी के बीज, इसी तरह के आप 7 रंग के सियाह अनाज ले लें। सरसों के बीज हो गए उसमें, और तो ये 7 अनाज आप जमा कर लें। इनको आप अपने हाथ में रखें, इनको ऐसा रबिंग करें, और फिर उसके बाद आप कच्ची जगह पर डाल दें। इसका वक्त रात को 9 से 9:30 के दरमियान में है। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो ये ज़ोहल का ख़ास सदका बनता है, और इस सदक़े की बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, या ये जो सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, इनसे आप बहुत हद तक निकल आएंगे। दूसरा आपका सदका बनता है मंगल के दिन का, जो कि मरीख का सदका है।
مریخ کو کہتے ہیں سپہ سالار فرق، خون خرابی کا سیارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو 9 سے 9:30 کے درمیان میں 9 عدد کلیجی، چاہے وہ مرغ کی ہو یا مرغی کی ہو یا کسی بھی جانور کی ہو، آپ نے اس کے 9 عدد پیس کرنے ہیں۔ ان کو آپ نے اپنے ہاتھ پر ایسے ربنگ کرنا ہے اور وہ آپ نے کچی جگہ پر، خالی پلاٹ میں، خالی جگہ پر کہیں پر بھی ڈال دینا ہے۔ یہ آپ کا خاص صدقہ بنے گا منگل کے دن کا۔ اب چونکہ زحل اور مریخ کی یہ جو نظر مقابلہ کی نحس شعائیں آپ پر پڑیں، اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، مصیبت کو، جس کے خدشات ہم نے ابھی آپ کو بتائے تھے، وہ زائل کر دے گا۔ یہ سیم ایسا ہے کہ بارش تو ہو رہی ہے لیکن آپ چھتری کا استعمال کر کے بھیگنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ صدقہ آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اشارے دیے ہیں تو آپ کو اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کہ اس کے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں کاروباری پوزیشن بہتر نہیں ہوگی، اور بہتر ہے کہ آپ وقت اپنا گھر پر گزاریں زیادہ تر۔ اگر آپ ملازم پیش ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو تو وہاں جانا پڑے گا، لیکن آپ کاروباری اور ملازمت سے آنے کے بعد، یعنی کاروبار سے اور ملازمت سے آنے کے بعد آپ گھر پر زیادہ وقت میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ دوستوں سے ابھی اس ہفتہ میں کم ملاقات کریں، صدقہ ہم نے بتایا وہ ضرور دیں۔ اب آتے ہیں آپ کے اسم اعظم کی جانب۔ آپ کے برج کا اسم اعظم جو بنتا ہے، یا جابر ہو، یا اللہ ہو، یا غفار ہو، یا جابر ہو، یہ آپ اپنے برج کا اسم الہی وہ آپ ضرور ورد کیا کریں۔ اس کی تعداد 1100 بار ہے، اور رات کی نماز کے بعد آپ، یعنی کہ رات کو نماز کے بعد آپ اس کو ضرور ورد کیا کریں، تو اس کی برکت سے یہ جو ہم نے ابھی خدشات اور امکانات بتائے ہیں تو آپ اس سے باہر نکل آئیں گے، وہ اثرات آپ پر کم سے کم پڑیں گے۔ اول آخر درود پاک 11 بار ہے، اور اس میں الہی کو آپ ہمیشہ ورد میں رکھیں استغفار کے ساتھ، جیسے میں نے ابھی پہلے پڑھ کر بتایا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان معاملات سے، ان پریشانیوں سے، ان خدشات سے اور ان نقصانات سے آپ بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لین دین کے معاملات میں بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ نے اگر کسی کی رقم دینی ہے تو اسے بڑے آرام سے بات چیت کر لیں، اور اگر کسی سے لینی ہے تو بھی آرام سے بات چیت کر لیں۔ اس ہفتہ میں سماجی تقریبات میں، یعنی کہ کسی محفل میں جانے کا بھی آپ کو موقع ملے گا، کسی تقریب میں جانے کا موقع ملے گا، آپ ضرور جائیں، لیکن اپنے دل کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ زیادہ بولنے سے گریز کریں، زیادہ کوشش کریں کہ اس کی باتیں آپ سنیں اور آپ مسکرا کر اس کو، ان کی باتوں کا جواب دیں، لیکن آپ نے اپنے کسی راز کی بات کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے، کوئی بھی راز کی بات کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے۔ شریک حیات کا آپ کا تعاون رہے گا اس ہفتہ میں، آپ کی شریک حیات آپ سے تعاون کریں گے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کی جانب، جو کہ 25 سے 31 جولائی کے درمیان میں ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ اور آپ کے برج کی کیفیت کیا ہے۔ اس ہفتے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے شروع میں ہی آپ کی طبیعت میں بے چینی اور ذہنی دباؤ رہنے کے امکانات ہیں۔ آپ کو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے گرد ایک شخص جال پھیلا رہا ہے، آپ اس کو کڑا جواب دیں۔ اس ہفتہ میں آپ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں، اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ قریبی، عزیز اور رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار، یعنی کہ خاص طور سے بہن بھائی، اور ان سے آپ معاملات کو بہتری کی جانب لائیں۔ آپ ان کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر ان سے کوئی اختلافات چلتے آ رہے تھے تو ان اختلافات کو اس ہفتے میں ختم کر دیں۔ ایک شخص جو کہ بیمار تھا، آپ کی تیمارداری کا منتظر ہے، اور وہ کوئی بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی عزیز ہو سکتا ہے، تو آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے اور کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے کہ آپ اس کی تیمارداری کریں اور اپنا فرض سمجھ کر کریں، اور چند گھنٹے اس کے پاس ضرور آپ بیٹھیں۔ ایک دوست ہے، وہ آپ سے مالی امداد کا خواہش مند ہے، دوست ہے یا رشتہ دار کہہ لیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اپنے حد تک کہیں نہ کہیں اس کی مالی امداد کر دیں، کسی حد تک کر دیں، آپ کچھ نہ کچھ اس کی مالی امداد کر دیں۔ تو یہ آپ اسے واپسی کی امید نہ رکھیں کہ وہاں سے واپسی بھی ملے گا،
لیکن آپ نے جب امداد کر دی تو بس چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر، اسے واپسی کا تقاضا نہ کریں۔ اگر آپ نے واپسی کا تقاضے کی نیت سے اس کی وہ مالی امداد کی تو پھر آپ کے معاملات اور آپ کے حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری حضرات کو اس ہفتہ میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لہذا آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں، جس کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ اور یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے معاملات اور حالات کیسے رہیں گے، ہم نے آپ کو برج کا بھی بتا دیا ہے، صدقہ بھی بتا دیا، اس میں الہی بھی بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلے ماہ، کہ یہ اگست کیسا رہے گا، یہ ماہ کیسا رہے گا، اور آپ ہمیں مشورہ دیں کہ آپ کو یہ مجموعی طور پر پورے ہفتے کے معاملات اور حالات ہم نے ایک ہی ویڈیو میں بتا دیے ہیں پورے ماہ کے۔ اور پھر آپ اگر چاہیں گے کہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے اور اس کو ایسے ہی جاری رکھیں کہ ہفتہ وار کا سلسلہ یہ ایک ہی ویڈیو میں آ جائے تو ہمیں طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو ہم اس کو ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سار اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ماہ کیسا رہے گا، جولائی، اور یہ جولائی کے جو 3 ہفتے رہ گئے، 9 جولائی سے 31 جولائی تک، اس ہر ہفتے کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، اور یہ ایک ہی ویڈیو میں ہم نے ڈال دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک نیا طریقہ، ہمیں چند دوستوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے پورے ہفتے کی ویڈیو، یعنی پورے ایک ماہ کی ویڈیو ہی ڈال دیا کریں، تاکہ ہم اپنے معاملات کو بہتری کی طرف دیکھ سکیں، اور ان کا کوئی شیڈول ترتیب بنانا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر کہ کچھ ایسی چیزیں آپ صدقات کے بارے میں بتاتے ہیں، یا کوئی ہمیں طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ان تاریخوں کو یہ کام کریں یا نہ کریں، تو عین وقت پر ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوستوں کی اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے، اور اس میں پہلا جو ہفتہ ہمارا ہے 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں 2023 میں، کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے، کن معاملات سے گزر رہا ہے، اور آپ کا برج کس پوزیشن میں ہے، اور وہ کیا اشارے دے رہا ہے، ہم ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس ہفتہ مشترکہ سرمایہ کاری کے جو کام ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ برج دلو والوں کے لیے یہ ایک اچھی علامت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہیں تو بڑے منصفانہ طریقے سے آپ اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں، اور نقصان اکثر اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور دوسرے شخص کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ، کوئی بے ایمانی نہیں کرتے۔ تو آپ اگر مشترکہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کر، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، فائدے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس ہفتہ میں یہ ہے کہ آپ اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کہیں وقت گزاریں، اور ہو سکتا ہے تو کسی تفریحی مقام پر چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر کچھ ایسا وقت گزاریں ان کے ساتھ کہ آپ کی وہ جو ٹینشن اور ذہنی دباؤ تھا وہ آپ کا کم ہو جائے، اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کریں۔ تو ایسے افراد جو کہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی وقت اچھا گزار سکتے ہیں، اور چھٹی کے دن آپ کسی کو وقت نہ دیں اور اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اور تمام تر وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ ذہنی تناؤ سے اور دباؤ سے باہر نکل آئیں گے، آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ اس ہفتہ میں مفت کی دولت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس ہفتہ میں آپ انعامی بانڈ خرید سکتے ہیں، شیئر خرید سکتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا جو لکی عدد بنتا ہے وہ 3 اور 5 بنتا ہے۔ اس عدد کو آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اس ہفتہ میں کسی بھی غرض سے آپ اگر کہیں کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، عزیز اقارب کی جانب جانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل جائیں، اہل خانہ کے ساتھ جائیں یا اکیلے جائیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔
حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اس ہفتہ میں اگر آپ کی حکمت عملی اچھی اور بہتر رہی تو آپ اپنے معاملات کو بہت جلد کور کر سکیں گے، اپنے نقصانات کو بہت جلد کور کر سکیں گے اور بگڑتے حالات اور معاملات کو بہت جلد آپ قابو میں لا سکتے ہیں، ورنہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی صحت کی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ افراد جو کہ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، کوئی منگنی نہیں ہو سکی ہے، کسی رشتے میں وہ نہیں جڑے ہیں، تو ان کا جنس مخالف کی جانب زیادہ توجہ اور دھیان رہے گا، اور وہ جو بھی ان کے شریک کار بننا چاہتے ہیں یا کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو ان کا ذہن زیادہ تر اس کی طرف مائل رہے گا، مگر اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا کہ کوئی بدنامی آپ کے سر پر آ سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بہت محتاط رہ کر اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے کہ آپ کو بعد میں نقصان کا اندیشہ ہو یا آپ کو بدنامی کا اندیشہ ہو۔ شادی شدہ افراد اپنے شریک حیات کا خیال رکھیں گے اس ہفتہ میں، ان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ مخالفین جو ہیں ان پر بھی نظر اپنی جما کر رکھیں گے۔ مخالفین آپ کے لیے کوئی جال بن سکتے ہیں، کوئی سازش تیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کی جانب۔ یہ اگلا ہفتہ ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ 17 جولائی سے اور 24 جولائی کے درمیان میں ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہی آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن زحل اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے جو مخالف سیارہ ہے جس کی کہ آپ کے سیارے سے نہیں بنتی، کسی بھی صورت میں نہیں بنتی، وہ سیارہ مریخ ہے۔ اب یہ سیارہ آپ کے سیارے سے کوئی مخالفت یعنی کہ مقابلے کی نظر ہے، دونوں سیارے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جب یہ اپوزٹ ہوں تو یہاں سے جو انرجی نکلتی ہے زمین کی طرف آتی ہے تو وہ آپ کے لیے بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، برج دلو والوں کے لیے، اکیورس والوں کے لیے۔ آپ اس ہفتے میں صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا صدقہ جو بنتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کے 7 اناج بنتا ہے، اور وہ تیل سرسوں میں ڈالیں، اور وہ تیل رات کو 9 سے 10 بجے کے درمیان میں، 9:30 کے درمیان میں کچی جگہ پر، خالی جگہ پر ڈال دیں۔ اس نظر مقابلہ کے تحت، سیاروں کی اس پوزیشن کے تحت نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چوری ہو سکتی ہے، کسی نچلے درجے کے ملازم سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ خواتین جن کے گھر میں ملازمہ ہیں یا ملازم ہیں تو آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر ان پر کڑی نظر رکھیں گے، اور اگر آپ نے کڑی نظر رکھی تو آپ کسی بھی نقصان سے بچ پائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو اگنور کیا تو پھر آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا کوئی بھی، آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی چوری ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی سواری رکھتے ہیں جیسے کہ موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، کوئی اس قسم کی سواری ہے، تو آپ اس کو بھی بہت محتاط رہ کر استعمال کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اس ہفتہ میں نقصان ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا وہ چیز خراب ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ 17 سے 24 جولائی کے درمیان میں آپ نے ان چیزوں کو بہت محتاط رہ کر دیکھ کر گزارنا ہے، اور جو ہم نے آپ کو بتایا ہے صدقہ، وہ صدقہ ضرور دینا۔ اب آتے ہیں ہم اس میں الہی کی طرف۔ آپ نے اپنے برج کا جو اس میں الہی ہے اس کا ورد کرنا ہے، یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ، یا شافع، یا شفیع۔ یہ آپ کے برج کا اس میں الہی ہے۔ آپ نے اس اسم الہی کو 800 بار ورد کرنا ہے، اور یہ ورد آپ نے رات کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہے وہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک آپ نے 5 بار ورد کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے آپ کسی بھی ممکنہ حادثہ سے، پریشانی سے یا کسی بھی نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو خوراک کی نالی کی تکلیف ہو سکتی ہے، معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، آنتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ نے ٹھنڈا یخ پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ پانی استعمال کریں گے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، اور ایسے ہی غذا استعمال کریں گے جو کہ ہلکی ہو، جو کہ آپ کے معدے کو اور پیٹ کو خراب نہ کرے۔ اس ہفتہ میں ایسی ہلکی غذائیں لیں، اور آج کل مارکیٹ میں آم آئے ہوئے ہیں،
تو آپ آم کا استعمال کریں تو آپ کا معدہ اور دوسری چیزیں یا موسمی پھل جو بھی آپ کے علاقے کا ہے تو آپ وہ یوز کریں، تو اس سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ پائیں گے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان سیاروں کی نحس شعاؤں کی وجہ سے آپ کی خرابیاں اور صحت خراب ہونے کی جانب اشارہ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ استعمال کریں گے، آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، مصیبت سے یا جسمانی اور کی صحت کی خرابی کی وجہ سے آپ بچ پائیں گے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ اچھی طرح سے چھان پٹک کر لیں، اور کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے اس کی بھی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، تو آپ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھا کہ ہمارا اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم آتے ہیں اگلے ہفتے کی جانب جو کہ 25 سے 31 جولائی کے درمیان میں ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کے ابتدا سے ہی طبیعت میں بے چینی رہے گی، ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے، ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے، مزاج میں چڑچڑاپن رہے گا، بات بات پر آپ کو غصہ آئے گا اور بلا وجہ غصہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پچھلے ہفتے آپ کے سیارے گزرے ہیں اور وہ کسی اچھی کیفیت سے تو نہیں گزرے ہیں، تو وہ اثرات اس ہفتہ بھی رہیں گے لیکن کم رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتہ میں بھی آپ سرخ، میرون، سیاہ اور نیلے رنگ کے لباس کا استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا انتہائی مجبوری ہے کہ یہ لباس آپ نے پہننا ہی پہننا ہے، تو پھر تو اس وقت میں ڈیوٹی ٹائم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ کوشش کریں کہ ان ایام میں یہ لباس استعمال نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل وہ خود بھی رجت میں ہے، وہ خود بھی گردش میں ہے، اور اس کا جو تیزی سے اثر قبول کرتا ہے وہ سیاہ رنگ ہے، بلو کلر ہے اور نیلم ہے۔ تو یہ نیلا رنگ کے جو پتھر ہیں یا سیاہ رنگ کے پتھر ہیں تو وہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ نیلم استعمال نہ کریں ان دنوں میں، آپ ان دنوں میں سیاہ رنگ کے پتھر استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس لوہے شرف زحل موجود ہے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ وہ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ یہ جو 4 نومبر تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ رجت میں رہے گا، گردش میں رہے گا، تو وہ لوح آپ کو فائدہ دے گی، اس کے گردشی اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے گی، اس کے پریشان کن معاملات سے اور حالات سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اگر آپ کے پاس وہ لوح نہیں ہے تو وہ آپ ہمارے ادارے سے لے سکتے ہیں، اور اگر وہ لوح نہیں لے سکتے تو پھر آپ کم سے کم اپنے برج کا صدقہ ضرور دیں، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ آپ اپنے برج سے متعلق اسم الہی کا ضرور ورد کریں اور محتاط رہ کر ان ایام کو گزاریں تو اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ اب یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کی نسبت کچھ نرمیاں لے کر آ رہا ہے، لیکن پچھلا ہفتہ جو گزرا تھا اس میں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کسی تیمارداری کے لیے، کسی کی تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بزرگ ہے جو کہ بیمار ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ وہاں پر جائیں، کچھ وقت ان کے پاس گزاریں اور ان کی خدمت کریں۔ مالی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں، ان سے باتیں کریں اور انہیں دلاسا دیں اور ان کو حوصلہ دیں، تو آپ کا دیا گیا حوصلہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اس کے برکت سے آپ پر جو پریشانی ہے، جو مصیبت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تھا برج دلو والوں کے لیے، ایکیورس والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ ہمارا طریقہ پسند آیا ہے کہ ہم ہر مہینے ہفتہ وار کی ویڈیو اکٹھی ہی ڈال دیا کریں، آپ لوگوں کے لیے ایک ہی بنا دیں ہم پیکیج ایسا کہ جس میں کہ پورے ہفتے کی ویڈیو، اور 4 ہفتے ہوتے ہیں ایک ماہ میں، تو اس کی ایک ہی ویڈیو بنا دیا کریں۔ اور آپ کو اگر یہ بات ہماری اچھی لگی ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ چاہیں کہ ہر ہفتے کی الگ الگ ویڈیو ہو تو پھر ہم آپ کی خواہش کو مقدم جانیں گے اور ہر ہفتے کے لیے الگ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو اپنی آپ تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اور یہ تھا کہ یہ ماہ کیسا رہے گا، اور ایکیورس والوں کے لیے، برج دلو والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سر
اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری۔ اس ہفتہ میں کن حالات سے، کن معاملات سے کیسے کیا گزر رہا ہے، آپ کے برج کے حالات کیا ہیں، تو یہ ہم اس ویڈیو میں 3 ہفتے کی ویڈیو ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ بہت سے دوستوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑتا ہے ہر ہفتہ الگ سے۔ اب بہتر ہے کہ آپ پورے ماہ کی ایک ہی ویڈیو بنا دیں۔ اب جو باقی ہمارے پاس ہفتے بچتے تھے جولائی کے، اور یہ 9 سے جو شروع ہو رہا ہے، 9 سے 16 جولائی کا ہفتہ، ہم اس ویڈیو میں ہفتہ وار آپ کو آپ کے برج کے حالات اور معاملات بتائیں گے۔ اب آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کن حالات سے اور کیا گزر رہا ہے، تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں ایک نظر آپ کے برج کی جانب اور آپ کے حاکم سیارہ مشتری جسے کہ جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ اب وہ کن معاملات سے اور کیسے گزر رہا ہے، تو اس پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ہفتہ میں آپ بالکل لاپرواہی نہ کریں۔ 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں یہ ہفتہ ہے، تو آپ بالکل لاپرواہی نہ کریں۔ وہ افراد جو کہ کسی دکان کے مالک ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، یا آپ کہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ اپنے تالوں کو اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ آپ کسی پر بھروسہ نہ کریں، نہ کسی ملازمین پر بھروسہ کریں۔ آپ کے ہاں چوری ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی قیمتی شے گم ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ خواتین جو کہ اپنے گھر میں ملازمہ رکھتی ہیں تو ان کو بھی بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی قیمتی اشیاء کو اپنی نگرانی میں رکھیں۔ ملازمہ پر بالکل بھروسہ نہ کریں یا ملازمین پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ آپ کی چوری کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس ہفتے میں کچھ ستاروں کی ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ جو ہمیں اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ الیکٹرانکس کی اشیاء، اس بارے میں بھی کوئی غفلت نہ کریں۔ آپ کی یہ اشیاء جل سکتی ہیں، یہ اشیاء خراب ہو سکتی ہیں، اور اگر پہلے سے کچھ تھوڑی بہت خراب ہیں تو آپ ان کی مرمت کروا لیں اس ہفتہ میں۔ اگر مرمت نہ کروائیں تو پھر آپ کو اپنی قیمتی اشیاء سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ اپنی ان قیمتی اشیاء کی حفاظت خود کریں۔ آپ ملازمین پر نگاہ رکھیں۔ اگر آپ کسی دفتر میں بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو ماتحت ہیں ملازمین، آپ ان پر بھی اچھی طرح سے نگاہ رکھیں۔ کوئی آپ کی قیمتی چیز ادھر ادھر ہو سکتی ہے، یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ ایسا اندیشہ ہے آپ کے برج کے حاکم سیاروں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے برج کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب وہ افراد جو کہ کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں، کسی نجی ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو افسران بالا سے آپ تعلقات بہتر بنائیں اس ہفتے میں۔ اخراجات اس ہفتہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اخراجات میں آپ ان کو کنٹرول کر کے چلیں اور اپنی آمدنی کے مطابق ہی اخراجات کریں، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے جو بھی آپ کی کنوینس ہے، یعنی کہ ٹرانسپورٹ ہے، جو بھی آپ کی سواری ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس کا بھی بڑا خیال رکھیں۔ تو وہ یا خراب ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے چوری ہونے کا اندیشہ، یا خدا نخواستہ دوران سفر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، تو آپ اس میں بھی آپ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو سینے کی جلن، معدے کے امراض یا ٹانگوں کا درد، تو اس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور جو افراد پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے معدے کے امراض ہیں، یا شوگر ہے، یا بلڈ پریشر ہے، تو آپ کا تعلق اب اس برج سے ہے، تو آپ اپنی میڈیسن کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ کہیں پر کوئی آپ سستی کوتاہی نہ کریں۔ اپنے معالج کو باقاعدہ طور پر چیک اپ کروائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، ورنہ بصورت دیگر آپ کی صحت کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان ایام میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں، اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کی جانب، جو کہ شروع ہو رہا ہے 17 سے 24 جولائی کے درمیان میں۔ اب یہ ہفتہ آپ کے جو اب اگلا ہفتہ آ رہا ہے، تو اس میں آپ کے حاکم سیارہ برج کا حاکم سیارہ جو مشتری ہے وہ کن معاملات سے گزر رہا ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ یہ نظر تربی نحس ترین ہے، یعنی دونوں سیارے آسمان کے ایسے زاویوں پر ہے کہ وہ وہاں سے جو انرجی اب زمین پر دیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھی ثابت نہ ہوگی۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں، آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے، جو کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ کم نقصان ہے، اس ہفتہ میں زیادہ نقصان ہے۔ اس ہفتے میں چونکہ ایک عطارد کے ساتھ آپ کی حاکم سیارے کی جو نظر تربی قائم ہو رہی ہے اور نظر مقابلہ ہوتی ہے، یہ دونوں نحس ترین ہوتی ہیں، یعنی کہ دونوں سیارے ایسے اینگل پر ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کر وہ ایسی شعاعیں، نیگیٹو شعاعیں زمین پر، نیگیٹو انرجی زمین پر دے رہے ہیں جو کہ آپ کے برج کے حاکم سیارہ کے مطابق، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو وہ زیادہ متاثر کرے گی۔ ویسے تو سب کو متاثر کرے گی، لیکن آپ کو زیادہ متاثر کرے گی۔ آپ کے پر جادوئی حملے ہو سکتے ہیں، امکانات ہیں۔ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بھی جادو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں خاص طور سے سفلیہ کالا علم ہے۔ آپ کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی جادو کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے کیے گئے، اس دشمن کا کیا گیا وہ جادو جو کہ ان دنوں میں ہوگا، وہ زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوگا، کیونکہ آپ کے اب ستارے کمزوری کی حالت میں ہیں، آپ کے ستارے گردشی حالت میں ہیں۔ جب یہ ستارے گردشی اور کمزوری کی حالت میں ہوں تو کسی دشمن کی نظر بد بھی بڑا سے بڑا جادو بن کے لگتی ہے اس کو۔ آپ اس ہفتے میں کاروبار جو اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ اس ہفتے میں کسی کو قرض نہ دیں، اس ہفتہ میں آپ کسی سے قرض نہ لیں، کوئی تحریری معاہدہ نہ کریں، کسی پنچایتی فیصلے میں آپ نہ جائیں، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا پیدا نہ کریں، اور خاتون خانہ سے یا اپنے جو شریک حیات ہیں آپ کے، تو ان سے آپ کسی بھی قسم کی تلخی نہ کریں۔ یہ تمام معاملات آپ کے اوپر الٹ پڑ جائیں گے۔ اگر کسی عزیز اقارب سے بھی کوئی ایسی سخت بات کی تو وہ بھی آپ کے الٹ پڑ جائے گی۔ گھریلو معاملات آپ کے خراب ہونے کے امکانات اس ہفتہ میں زیادہ ہیں۔ آپ آپسی جو معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کر ہی حل کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نرم رویہ رکھیں، اپنے لہجے میں نرمی لے کر آئیں، اور اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ آپ وراثتی جائیداد کا جھگڑا بھی ان دنوں میں ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف زیادہ بڑھ سکتا ہے، وراثتی معاملات بھی آپ کے بگڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے اب 2 صدقے بنتے ہیں۔ ایک صدقہ آپ کا بنتا ہے بدھ کے دن کا، دوسرا صدقہ آپ کا اس ہفتے میں بنتا ہے جمعرات کا دن کا۔ جمعرات کا تو ڈیفینیٹلی آپ کا صدقہ ہے ہی، ہر ہفتے کا صدقہ ہے۔ بدھ کے دن کا آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے؟ بدھ کے دن آپ مکس دانہ لیں۔ مکس دانہ عام کریانہ کی دکان سے مل جاتا ہے، وزن اس کا تقریباً 1 کلو ہو، 1.25 کلو ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مکس دالیں ہوتی ہیں، باجرہ ہوتا ہے، گندم ہوتا ہے، اس طرح سے مکس اناج ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وہ مکس اناج لینے ہیں اور اچھال کر پرندوں کو ڈال دینے ہیں بدھ کے روز 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں۔ اور پھر اب جب جمعرات آئے گی تو جمعرات کو آپ کیا صدقہ دیں گے؟ جمعرات کے روز آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوجی، شکر، آٹا یا یلو کلر کی کوئی بھی مٹھائی جیسے موتی چور کے لڈو ہو گئے، رس گلے ہو گئے، آپ ان کو اپنے ہاتھ سے چورا کریں، اور جہاں پر کیڑے مکوڑے عام طور پہ زمین سے وہ کالے کیڑے نکل آتے ہیں، موٹے سے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی ڈال سکتے ہیں، اپنے گھر میں کہیں پر کونے میں ڈال سکتے ہیں، کچی جگہ پر ڈال سکتے ہیں، گھر سے باہر کہیں پر ڈال سکتے ہیں، صدقے کی نیت سے۔ اس صدقے کی برکت سے یہ جو سیاروں کی نحوست ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان دنوں میں آپ نے فیروزہ نگینہ نہیں پہننا ہے، ان دنوں میں آپ نے پکھراج نہیں پہننا ہے جسے یلو ٹوپاس کہا جاتا ہے۔ زرد رنگ کے نگینے آپ نے ان دنوں میں نہیں پہننا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس نگینے پر سیارے کی شعاعیں اثر کریں گی، اب وہ تو خود گردش میں ہیں، جب وہ گردش میں ہوں گی تو آپ کو بھی گردش میں ڈال دیں گی۔ آپ ان دنوں میں ایسی چیزیں کرنے سے گریز کریں، اگر پہنا ہوا تو فی الوقت وہ اتار کر رکھ دیں، اور آپ اپنے برج کا اس میں الہی وہ آپ ضرور ورد کریں۔ آپ کے جو برج کا اس میں الہی ہے وہ آپ دیکھیں کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یہ آپ کے برج کا اس میں الہی ہے۔
استغفار کے ساتھ پڑھیں گے، استغفراللہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور اس کی تعداد آپ اس میں رکھیں گے 500 بار فجر کی نماز کے بعد، یا آپ رات کی نماز کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اول آخر درود پاک اس میں 5 بار پڑھیں، تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی حاجت اللہ کے حضور بیان کریں اور اللہ سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی سلامتی کی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان دنوں میں کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے، آپ وہ معاملات جو کہ پچھلے دنوں آپ نے التوا میں ڈال دیے تھے وہ اب بھی ایسے ہی جانے دیں۔ وہ افراد جن کی شادی کی نسبت کے معاملات طے ہونے تھے ان کو بھی تھوڑا سا تحمل کرنا ہوگا۔ اس ہفتہ میں آپ کو بہت بردباری سے کام لینا ہوگا، نرم رویے سے کام لینا ہوگا، یا اپنے شریک حیات سے جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ان سے آپ کو تھوڑا سا نرم رویہ رکھ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا ہوگا، تو آپ کے لیے یہ حق میں بہتر ہے۔ اس ہفتے اگر کوئی منگنی کا آپ کا ارادہ ہے، کسی نکاح کا ارادہ ہے، تو اس برج سے متعلق افراد تھوڑا سا وہ ڈیلے کر دیں اور اس کو نیکسٹ ویک پر لے جائیں، اگلے ماہ لے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ابھی آپ کے سیارے آپ کے حق میں نہیں جا رہے ہیں۔ بہت احتیاط سے یہ وقت گزارنا ہوگا۔ ان ایام میں آپ نے یلو کلر کا، فیروزی کلر کا، نیلے کلر کا ہلکے رنگ استعمال نہیں کرنے ہیں۔ یہ چونکہ وہ جو شعائیں ہیں زمین پر آ رہی ہیں اس ہفتے میں، تو وہ تیزی سے یہ کلر اپنے اندر جذب کرتا ہے ان شعاؤں کو، تو آپ کے بنے ہوئے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے، تو آپ میں ڈپریشن زیادہ ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ زیادہ ہو جائے گا، آپ کے معاملات جو کہ پہلے سیدھے جا رہے تھے یہ کلر یوز کرنے سے وہ الٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے بیڈ شیٹ کوئی کرٹن یوز کر رہے ہیں آپ کے کمرے میں، تو آپ اس کو چینج کر لیں، کوئی لائٹ کلر لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب یہ کلر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ڈپریشن سے، اس ٹینشن سے باہر نکل آئیں گے۔ اس ہفتے میں آپ اپنے ہمت اور حوصلے کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ اس میں الہی کا ورد کریں، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا، ورنہ آپ کی ہمت حوصلہ کم ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، اور آپ میں حسرت، مایوسی اور ناکامی جیسے خیالات زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی انرجی کو بہتر سے بہتر رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا اس پر آپ ثابت قدم رہیں، تو آپ کی ثابت قدمی آپ کو اپنے مشن تک لے کے جا سکتی ہے۔ ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں، آپ انہیں بخوبی حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اپ ڈاؤنز ہیں تھوڑے سے یہ آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تحمل مزاجی سے اور ثابت قدمی سے آپ باہر نکل آئیں، یعنی کہ آپ اپنے مقصد کی جانب بڑھتے جائیں اور لگاتار بڑھتے جائیں، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ہفتے میں یہ جو 2 سیارے ہم نے بتائے ہیں، عطارد اور مشتری، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں اور نظر تربی قائم کر رہے ہیں، تو یہ تمام معاملات ان کے پیش نظر اس ہفتہ میں آپ کو بہت بہتری کے ساتھ چلانا ہوں گے اور بہت احتیاط کے ساتھ چلانا ہوں گے، تو آپ کے فیور میں سب کچھ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقہ بھی بتا دیا ہے، رنگ بھی ہم نے بتا دیے ہیں، اور اس میں الہی بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کی جانب۔ اگلا ہفتہ جو کہ شروع ہو رہا ہے ہمارا 25 سے 31 جولائی کے درمیان میں، 25 سے 31 جولائی 2023 کے دوران میں، اس ہفتے میں آپ کے سیارے کیا کہتے ہیں کہ خاص طور سے اولاد کی صحت کی جانب آپ زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی صحت اس کی خراب ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی بڑھ سکتی ہے، گھریلو حالات پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی صحت کے جو ستارے ہیں اور آپ کے بچوں کی جو صحت کے ستارے ہیں وہ اس ہفتے میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اہل خانہ سے حسب منشا آپ کے معاملات تو بہتر رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ یہ ہے کہ اپنے مالک سے ضرور رابطہ رکھیں، اور اگر کسی کی صحت خراب ہوتی ہے، خاص طور سے بچوں کی صحت یا آپ کی اپنی صحت، تو آپ اپنے مالک سے ضرور رابطہ رکھیں۔ اور یہ ہفتہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ موافقت رہے گی، آپ کے ستارے اچھے اس حالت میں مل جائیں گے۔ وہ جو پچھلے ہفتے معاملات خراب ہوئے تھے اس ہفتے بہتری کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور غیر شادی شدہ افراد
इस हफ्ते इम्कान है कि उनकी मंगनी का, उनके निकाह का, उनकी निस्बत तय पा जाने का, तो उस हवाले से कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। और वो अफराद जिनका ताल्लुक़ इस बुर्ज से है, कानूनी अमूर उनके हक़ में होते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपका मुकदमा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई पंचायती फ़ैसला चल रहा है, तो वो इस हफ़्ते में आपकी फ़ेवर में जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग जो कि आपके मुखालिफ थे, अब इस हफ़्ते में वो आपकी फ़ेवर में आ रहे हैं। आप अपने हक़ को ना छोड़ें, अपने हक़ पर आप डटे रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ेवर में सब कुछ चला जाएगा। लेकिन इस हफ़्ते फिर हम कहते हैं कि अपने मुलाज़मीन पर भरोसा ना रखें। इस हफ़्ते के इब्तदाई अय्याम कोई आपको अच्छी ख़बर सुना सकते हैं, और वो ख़बर दूर से भी, दूसरे शहर से भी आ सकती है और अपने शहर से भी आ सकती है। किसी अजीज़ अकारिब या भाई या दोस्त की जानिब से भी यह ख़बर आ सकती है। अपने निजी कामों में आप मसरूफ़ रहें, जो आपने लाहेअमल जो मंसूबा तैयार किया है तो आप उस पर कायम रहें और उस मंसूबे पर आप चलते रहें। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की तरफ हमने पहले भी ध्यान दिलवाया था, तो आप एक बार फिर उनकी जांच पड़ताल कर लें। इस हफ़्ते इम्कान है कि कोई ना कोई कसर ना रह जाए और फिर कोई आपका नुकसान ना हो जाए। इस हफ़्ते आप कीमती अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। आप कोई अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहें, जैसे कि मकान है, कोई प्लॉट है, या कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, वो ख़रीदना चाहें, या शेयर्स हैं या बॉन्ड हैं, तो ये हफ़्ता आपकी फ़ेवर में जा रहा है। और इस हफ़्ते में आपके सितारे बहुत अच्छी बेहतर हालत में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मुश्तरका मुफादात के काम जो हैं वो आपकी फ़ेवर में जा रहे हैं। जायदाद के मामलात आपकी फ़ेवर में जा रहे हैं। नया काम करने के लिए और नया कारोबार शुरू करने के लिए ये हफ़्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस हफ़्ता में आपने अगर किसी को रकम दी है तो आप उस रकम से वो रकम आप उससे वापसी भी ले सकते हैं, और ज़्यादा इम्कानात हैं कि वहाँ से वो रकम आपको वापस मिल जाए। इस हफ़्ता तहम्मुल मिजाजी से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। अपने हौसले को बुलंद रखें और अपने मिजाज को धीमा रखें और अपने फ़ैसले को मज़बूत रखें, तो फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बसूरत दीगर अगर आपने थोड़ी सी सुस्ती की, थोड़ी सी कोताही की, थोड़ा सा कोई लर्जिश कहीं पर भी आई, तो फिर आप नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। हमने जैसे कि बताया कि सेहत के ख़राब होने का भी अंदेशा है, तो उसकी तरफ भी आप तवज्जो दें। तो ये था कि आपका आखिरी हफ़्ता जो कि 25 से 31 जुलाई 2023 के दरमियान में आपके मामलात किस हवाले से और कहाँ पर जा रहे हैं, क्या एहतियात हैं, क्या अच्छी ख़बरें हैं, ये हमने आपको बता दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आपको अगले माह अगस्त का ये माह कैसा रहेगा उसके साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारा ये तरीक़ेकार पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हाँ इसी तरीके से ही हम आपको पूरे महीने के हफ्ता वार के अहवाल बताएं, तो फिर हम इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे। बसूरत दीगर अगर आप कहते हैं कि नहीं हर हफ्ते के अलग अलग वीडियो हो, तो वो फिर हम उसको भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे। लेकिन ये कई दोस्तों की फरमाइश पर हमने ये बनाई जो ये कहते थे कि हम अपने मामलात को, हालात को आपकी वीडियो के मुताबिक तरतीब नहीं दे पाते, कि वक्त बहुत कम रह जाता है। आप कहते हैं कि ये काम इस तरीके से कर लें, अब आगे हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब एक माह के आप बता देंगे तो हम उसका शेड्यूल एक तैयार कर सकते हैं। हम उन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से चंद दिन पहले ही तरतीब दे सकते हैं। तो ये था कि ये माह कैसा रहेगा जुलाई 2023 का। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो के साथ अगले माह हाज़िर होंगे, और जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंज अलम, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादूसर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।